جی اگلا سوال. یا علی مدد. اللہ علی پاک کی مدد. قبلہ میں عشاء کی بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ سوال کیجئے. ہلو جی جی آواز آ رہی ہے, آپ سوال کیجئے. قبلہ میں سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے جیسے ڈیفینیشن دیجیے کہ اولی الامر اور ولی الامر میں کیا فرق ہے, اور آیا اسی مطلب کرتے ہیں یہ لقب کیونکہ یہ امام زمانہ کے لیے منسوب ہے, تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے جواب دیجیے. جی میں جواب دیتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نومی شاہ گیلانی ہے, میں روٹی چپ. جی ٹھیک ہو گیا. جی یہ نومی شاہ صاحب کی کال تھی یو اے ای سے. ان کا سوال بے حد اہم اور بڑا امپورٹنٹ اچھا سوال ہے. تمام لوگوں کے سوال بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو جن سے بہت کچھ جاننے کو سب لوگوں کو ملے گا. ان کا ٹو دی پوائنٹ کوسچن یہ تھا کہ اولی الامر اور ولی الامر میں کیا فرق ہے. اس کا جواب ایک پوری نشست مانگتا ہے, لیکن اگر اس کو میں مختصراً بتلاؤں تو میں آپ کو بتلاؤں کہ دیکھیے اولی الامر اور ولی الامر, اس میں ایک چیز کامن ہے, امر. اولی الامر جو امر پر قادر ہو. میں صرف لفظی جواب دے رہا ہوں آپ کو, لفظی مطلب بتا رہا ہوں, یعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا اس کے جواب میں پوری نشست ہو سکتی, مگر امپورٹنٹ ون ہے, تمام لوگوں کے لیے اس میں سیکھنے لائق بات ہے, اس لیے اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے. اولی الامر مطلب جو امر پر ہو, یعنی امر جس کے تابع ہو. اور ولی الامر, میں نے ولی کے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی معنی بتائے تھے, ولی کے لغوی اور لفظی معنی ہے حکمران, حاکم, حاکم مطلق. وہ ولی کے معنوں میں آتا ہے. تو ولی امر کا مطلب ہے پر جس کی حکومت ہو, جو امر کا حاکم ہو. اب امر کیا کہتے ہیں؟ امر ربی, یہ امر اللہ کا امر ہے, اور اس کے سادہ معنی حکم کے ضمن میں لیے جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم. تو ولی امر کا مطلب کہ اللہ کا حکم جو ہے, جس کے اس کے اندر ٹریول کر رہا ہو, کہ وہ جہاں بھی اللہ کا حکم نافذ ہے وہ اس کے حکم کے ذریعے نافذ ہوگا. یہ لسان اللہ اور ان معنوں کو بھی مزید آگے سے کھولتا ہے. میں اگین کہوں گا, میں نے صرف ابھی لفظی معنی کیے ہیں, اس کی شرح میں پوری نشست ہو سکتی ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ امام کا لقب ہے, تو بالکل میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوا کہوں گا کہ کوئی بھی غیر معصوم. یہ بیٹا پھر بند ہو گیا, حسین بیٹا انہیں بلائیے, یہ بتائیے بھی بار بار کیوں بند ہو رہا ہے. اور یہ امام کا لقب ہے, تو امام کے باقی القاب کی طرح یہ لقب بھی کسی غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. جو لقب امام کا ہے, امام سے منسوب ہے, امام کے اختیارات کو ظاہر کرتا ہے, وہ لقب کسی بھی دوسرے کا استعمال کرنا حرام ہے. اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو میں نہیں کہہ رہا, خود مالک نے کہا ہے کہ مولا نے اس کے لیے ولد الزنا کا لفظ استعمال کیا ہے. میں بڑی احتیاط سے بات کہہ رہا ہوں. اگر آپ پوچھے کہ یہ کہاں استعمال ہوا ہے, تو سرکار مولا صادق آل محمد کی حدیث کافی میں موجود ہے, جس میں کسی شخص نے امام کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا تھا. تو مولا نے اس کے ضمن میں اس کو جھڑکا, اس کو ڈانٹا اور کہا خبردار, امیر المومنین صرف اور صرف سرکار مولا علی بادشاہ کا لقب ہے, ہمیں بھی تم امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. تو جب معصوم علی کا بیٹا ہو کے, پاک بی بی کا بیٹا ہو کے, وہ اپنے ساتھ امیر المومنین کا لفظ کہہ رہے ہیں کہ مت کہو, اس کا مطلب ہے جو جس کا لقب ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی کے لیے امیر المومنین. تو سوچو, جب علی کا بیٹا ہو کے سرکار صادق آل محمد منع کر رہے ہیں کہ مجھے امیر المومنین نہ کہو, تو جو ولی امر المسلمین ہے وہ معصوم ہے, جو ولی اللہ ہے وہ معصوم ہے, جو ولی امر ہے وہ معصوم ہے. تو کیسے پھر کوئی غیر معصوم اس کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کر سکتا ہے؟ ٹھیک, اس کی مزید بھی کئی علتیں ہو سکتی, لیکن میں نے بڑی جلدی مختصراً اس کا جواب دیا.